لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء خاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یار یہ تو دعا کیوں آ رہے ہیں بند کرو یار ہم دے بے حد مرخدا پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار
مہتاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زہر سایہ ہر ولی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا معزز و محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت ماشاءاللہ محمد اسلم تے اودے برادران نے بھائیاں نے بچیاں نے گھر والیاں نے اپنے والدین دے اشال ثواب واسطے اے محفل پاک سجا رکھی ہے ہر سال وہ اس محفل دا اہتمام کر دے نالے والدین واسطے اشال ثواب ہو جاندہ ہے دعا ہو جاندہ ہے کھانا تقسیم ہو جاندہ ہے نالے تھوڑا تبلیغ ہو جاندہ ہے تو اس نیت نال چند گزارشات آپ سامنے پیش کرنیاں نے یہ بڑا کرما والا ساتھی ہے ساڈا محبت والا ساتھی ہے پسند کرنے آسی انہاں بندیاں نو جڑے دینی معاملات اللہ اور اس دے رسول دے دین دے معاملات وچ مددگار بن دے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور بھلائی دے کماں وچ معاون بننے دا اللہ نے حکم فرمایا ویسے تو ہر بندے تے ہی ڈیوٹی ہے مگر جس طرح دا بندے دا سٹیٹس ہوئے ڈیوٹیاں دی نوعیت بدل دی جاتی ہے معاشرے وچ عالم اور جہل دی ڈیوٹی ایک نہیں ڈاکٹر اور مریض دی ڈیوٹی ایک نہیں امیر تے غریب دی ڈیوٹی ایک نہیں کملے تے سیانے دی ڈیوٹی ایک نہیں ساریاں دیاں ڈیوٹیاں الگ الگ نے اپنی اپنی ڈیوٹی دی پہچان کرنی چاہیے ڈاکٹر دا کام میں دوائی لکھنی تے مریض دا کام میں دوائی لینی عالم دا کام میں رہنمائی کرنی جاہل دا کام میں عالم کو رہنمائی لینی ایک جاہل ہوندہ ہے جزوی ایک جاہل مطلق ہوندہ ہے جاہل جزوی ہوئے جس بندے کو کچھ چیزاں دا علم ہوئے اور کچھ چیزاں تو انہوں غفلت ہوئے اور کلی جاہل ہوندہ ہے جن بالکل کسے شے دا پتہ نہ ہوگا ہر جاہل برا نہیں ہوندہ جس جاہل نو دسیاں سمجھ آ جائے اور وہ من جائے وہ اچھا ہے پرابلم ادو ہوندی ہے جدو جاہل نو دسیے تے او آکھے بجو دس دے پین اندے نالو میں زیادہ جاننا بہت بڑی پرابلم اے بندہ مان جائے نا میں کو نہیں پتا تے کام سوکھا ہو جاندہ تے بندے نے پتا بھی کوئی نہ ہوئے تے ان اے پتا بھی نہ ہوئے میں کوئی نہیں پتا ہے بڑی مصیبت ہے آپ سمجھے نہیں میں کیا کہ ایک تے بندے نے پتا کوئی نہیں دوجہ ان یہ بھی کوئی نہیں پتا میں کوئی نہیں پتا بلکہ ان خوش فہمی ہے کہ میں ڈیر کچھ پتا ہے یہ بہت پرابلم ہے
تو ذمہ داری وکھری وکھری. عالم دا کام ہے موٹیویٹ کرنا معاشرے نو بھلائی دی طرف دین دی طرف انہاں دے ذہن نو بنانا. ڈاکٹر دا کام ہے مریضاں نو دسنا اے چیزاں کھاؤ اے چیزاں نہ کھاؤ. عالم دا کام ہے دسنا اے کام کرو اے نہ کرو. غریب دا کام ہے کہ او امیر کولوں حاجت پوری کر لوے تے امیر دا کام میں مال ہندیاں اپنے مال وچوں اللہ دے راہ تے خرچ کرے. تو ڈیوٹیاں وکھریاں. جس بندے نو اے پہچان ہو جائے کہ میری کیٹیگری کی ہے انہاں اپنی ڈیوٹی بھی سوکھی دپنی شروع ہو جاتی. ساتھیو عزیزو میں اپنی اسلم اپنی ڈیوٹی کیتی ہے انہوں اللہ مال دیتا ہے. اس کچھ بندیاں نے اشتہار وغیرہ بنا کے کچھ فون کر کے بندیاں نے دعوت دیتی کھانا پکایا ہے خرچہ کیتا ہے اس اپنی ڈیوٹی کیتی. میں نے اس قابل سمجھا ہے اے بندیاں نے دس سکتا ہے. اس میں نے آخیا تھوڑی جی ڈیوٹی کرو میں اپنی ڈیوٹی کرنا آ گیا. تو اسی آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں میں اپنی ڈیوٹی کروں گا. اب حضرات میرے وال توجہ کرو گے میں تو انہوں تھوڑی جی ٹائم وچ دین دے کسے ایک حصے دی کوئی گل پیش کر لیں. سارا تو ممکن نہیں ہے کہ میں آپ نے دس تو کسی ایک حصے دی میں آپ نے جتنی میں سمجھ ہوئی وہ دین دی کوشش کرا. آپ سمجھ لو گے میں سمجھ دیا. عزیزہ نے محترم اللہ نے انسان نو مختلف رشتیاں میں تقسیم کیتا ہے. انسان سارے ہی رشتیاں نال بندھے ہوئے ہیں اور انہاں رشتیاں دے بڑے تقاضے نے. اللہ تے بندے دا بھی ایک رشتہ ہے تعلق. اس دا تقاضا ہے کہ اسی اللہ تو سوا کسے ہور دی عبادت نہ کری. نال جڑدا جملہ سن لینا میاں تے بیوی دا بھی ایک رشتہ ہے. جویں بندے نو خالق نال کسے نو شریک نہیں کرنا چاہیے اند بیوی نو اپنے مرد نال کسے نو شریک نہیں کرنا چاہیے. بندہ رب بھی ایک نو مننے تے بیوی مرد بھی ایک نو مننے. نہ بندے نے شرک دی اجازت ہے نہ عورت نو شرک دی اجازت ہے. میری گل دی سمجھ آ گئی. اللہ تو ہن برکت دے. جیڑا بندہ شرک کرے ان میں معافی کوئی نہیں. جیڑی عورت شرک کرے ان میں معافی. عورت روٹی نہ پکائے کوئی نہیں. کپڑے نہیں استری کر دی معافی دے دے. فضول خرچی کر دیتی ہے معافی دے دے. لیکن اگر شرک کرے پھر معافی نہیں ہوتی. اور کوئی ادھر کام نہیں کرنا چاہیے. اس عورت تو علیحدہ ہو جانا چاہیے. وہ دے وچو جڑے چنگے وہ بھی نہیں چنگے ہونے. میری بات دی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی. اللہ تو ہن برکت عطا فرمائے. اب اگلا مسئلہ سمجھو. یہ رشتہ ہے مالک دا ساڈا. حضور نال ساڈا رشتہ ہے. خالق نال بندے تے رب دا رشتہ ہے. حضور نال نبی تے امتی دا رشتہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں انا حزکم من الانبیاء وانتم حزی من الامم. میں نبیاں چو تو اڈے حصے دا تسی امتاں چو میرے حصے دے. کیا تقسیم ہے اور کیا قسمت پائی اساں کہ اللہ نے ساڈا نام ہی اس ٹولے وچ رکھیا جڑا نبی پاک دے حصے آیا. سر سمجھ آئی آپ نے کہنا ہے. فرمایا انتم حزی من الامم. امتاں وچوں تسی میرے حصے دیو. آئے کیا نسبت ہے اور کیا انتخاب ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. تو رشتیاں دے تقاضے نے جویں رب دے رشتے دا تقاضا ہے کہ وہ دی توحید وچ کسے نو شریک نہ منیے ایویں حضور نال رشتے دا تقاضا ہے کہ حضور تو بعد کسے اور نو نبی نہ منیے. ایک کی منیا ہے نا بھائی اور نبی پاک تو بعد کیوں مننا. اور اس رشتے دا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دی آل نال بھی محبت کریے اور آپ دے صحابہ نال بھی محبت کریے. چھوٹی جی ایک مثال دینا. جڑے میرا ڈرائیور تے میرے نال دو ساتھی نے، میں تے نہیں کلیم کردہ بھائی غوث نے، عام جی بندے تواڈے میرے ورگے، لیکن اسی اسلم دے گھر آئے ہیں. کیا اسلم دا اے حق بندا ہے اے کھلو کے دسن لگ پوے مولوی لیاقت چاہ ہے بے تواڈے ڈرائیور بیماری ہے نہ عیب ہے؟ عیب تے ہیں پر گھر آیا دسدا کوئی نہیں. پیار احترام ہی کر دین. کیوں؟ وہ آندے نے پیران دے نال دے، اے بندے پیران دے نال نے، تے جے پیران دے نال آلیاں دے پیران دی وجہ تو عیب نہیں نہ کٹی دے، تے نبی دے نال آلیاں دے بھی نبی دی وجہ تو عیب نہیں کٹی دے. گل دی جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بس سونیا تیرے نال جو ہوئے، سونیا تیرے ساتھی جو ہوئے جنہ تیرے نال رہ کے جنگاں کیتیاں نے، تیرے نال رہ کے نمازاں پڑھیاں نے، سونے محبوب دے پیچھے کھلو کے جمعے تے عیداں پڑھیاں نے. ہن ساڈے ورگیاں دا بھی حق ہے بس آئیاں دے نال آلیاں دے عیب کٹن. بالکل قطعاً حق نہیں بندا ایسی حضور دے ساتھیاں دے عیب کٹن. امین بندے کئی باری جڑے تھوڑے جے فرینکنس رکھ دے نا، وہ میں نو آندھر فلانے بندے تو اٹھے مرید بھی لے تے صحیح نہیں. یہ دا مطلب ہے وہ بندے آن کر دینے، تسلیم کر دینے کہ جیڑے شاہ اوران آل نے انہاں ہوتے شاہ اوران دا اثر ہونا چاہی دا تو انہاں ٹھیک ہونا چاہی دا. تو میں نہیں یہ گالا نہ میں ٹھیک ہے تو پھر جیڑے حضور نال آئے انہاں ٹھیک نہ ہونا چاہی دا، ہونا چاہی دا نا. تو جدو تسی انہاں تے تنقید کر دیو دراصل تسی رسول اللہ دی تربیت تے نعوذ باللہ تنقید کر دیو، وہ انہاں کچھ نہیں سکھایا ہے نا. جدو تسی صحابی تے تنقید کر دیو کہ ابو بکر حضور دے ہر ویلے نال رہنے تے انہاں وچ عیب نے تے دا مطلب ہے حضور انہاں دی صحیح تربیت پھر نہیں کیتی. تے پایا جس نبی نے پھر تن کافر آکسن دے غیر مسلم بس تواڈے نبی کولوں 61 سالاں میں ابو بکر تے صحیح ہویا نہیں، تسی کیویں صحیح ہو جنہ ویکھیا بھی نہیں تے میں کلمہ پڑھی بیٹھے. ابو بکر تے 61 سال نبی پاک دے نال رہن تو کلمہ بھی پڑھیا نہیں، جنگاں دن رات جو نال رہن تو کافر تو سوال نہ کر سن. جڑے 61 سال نال رہن نبی کو سیدھا تے وہ نہیں ہویا، تسی کیویں سیدھے ہو؟ تو یہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب ہے ساڈا عقیدہ اہل اسلام اہل سنت و جماعت ہے کہ میرے نبی پاک سرکار نو جائیں ایک باری ویکھ لے اللہ ان میں سیدھا مان کے جنت دے چھڈیے. انہاں دیاں تے شاناں ہی بڑیاں جڑے ہر ویلے نال رہن. صرف ایک باری جس بندے حضور نو تکے اللہ زیارت مصطفیٰ تے جنت بنڈی ہے. حدیث جامع ترمذی دے اندر موجود ہے، جس بھائی دا دل کردہ ہوئے کھول کے پڑھے. فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی، جس مسلمان ایک نظر مصطفیٰ کریم دی زیارت کر لئی حضور فرماندے ہیں اللہ جنت تے انہیں دے چھڑنی ہے. تو بھائیہ پھر جھگڑا کھادا رہ گئی. مگر کیا کیجئے کچھ بندے فرقہ وارانہ گفتگو دی چاس بڑی ہو گئی. وہ فرقہ واریت دی گفتگو سن کے سواد بڑا لیں دے، بڑا مزہ ہوندہ انہیں. پتہ نہیں انہوں نے اندر کوئی لڑائی آلے نا جراثیم ہوندے، وہ آپ نہیں لڑ سکتے تھے جو کوئی اور پیا لڑدا ہوئے نا تو انہوں نے بڑا سواد ہوندہ ہے. تو جو موڑ لڑائی انج دی ہوئے انہوں نے کرنا ہے کوئی گل چپائے مذہبی لڑائی ہے لڑیاں ثواب بھی ڈیندہ ہے. تو نگنا ایٹی بھی کو اور چاس ہے نالے ثواب تے نالے سواد. لڑائی مولوی آندھی ہے سامنے کہ سننی ہے یہ تو چنگا تو اور کام بھی کوئی. وہ فرقہ وارانہ گفتگو بڑا پسند کر دیں. تو بھائی یہ دے وچ دین دا فائدہ نہیں ہے. فرقہ وارانہ گفتگو دین دا فائدہ ہے عمل کرنے. اچھی بات سنو تے ہوندے تے عمل کرو، اچھی گل سنو تے ہوندے تے آنکھیں لگو اگر ٹرو بھی. بھائی میں ایک کمرے چ بیٹھا، میں کئی باری مثال دینا، کمرے چ میں بیٹھا تے ہن گرمی دا موسم ہے، میں نہ پکھا لگائی تے گرمی بڑی، پکھا لگا ہے تے جے چل پوے نا تے گرمی گھٹ جانی. اٹھ کے بٹن نہیں منڈدا
تو میرے اس یہ آکھن دا کوئی فرق پیا ہے، پکھا بھی بڑا چنگا ہے، یہ چل پوے تو گرمی بھی ہٹ جانی۔ بھائی اگر عمل کرنا تو اٹھ کے بٹن مارنا۔ اسی سارے آنے ہاں میں نماز پڑھنی چاہیے، یہ روزے رکھنے چاہیے، بھائی چنگے عمل کرنے چاہیے، یہ آندے ہی رانے ہاں، کر دے کوئی، اٹھ کے کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے ساتھی اور پیارے عزیزو، رشتیاں وچوں ایک رشتہ ماں دا ہے اور ایک رشتہ باپ دا ہے۔ یہ بھی رشتے اولاد دا ماں پیو نال رشتہ ہے، ماں پیو دا اپنی اولاد نال رشتہ ہے۔ جدوں پتر پیدا ہون ماں پیو نوں بڑی چاہ چڑھدا ہے، تے کئیاں نوں باڑا چڑھ جاندا ہے، وہ کنجر ساد لیں گے۔ انہاں دے منڈا ہو پوے نا، اللہ فضل کرے تو وہ کنجر ساد لیں گے، تو پوچھئے بھائی خیر ہے بڑے ٹینٹ شینٹ لائے نہیں آندن جی اللہ پتر دیتا ہے تے آمڑ کنجر سدے آئے۔ کام چنگا کیتے ہی پتر اللہ دیتا ہے، راضی شیطان نو پیا کرنا ہے۔ آپ عقل مند بندے ہو، سوچو میں پتر کون دیندہ ہے؟ تے شیطان نو راضی تو کو بندا ہے کرن دا یا اللہ نو راضی کرنا چاہیے دا؟ پایا جدوں اللہ نعمت کرے، جدوں اللہ فضل کرے، جدوں اللہ کرم کرے، اودوں اللہ نو راضی کرنا چاہیے، شیطان نو راضی نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان من، دنیا دی کوئی نعمت ملے، میرے اللہ فرما دیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اگلی آیت اللہ فرمانے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگلی آیت اللہ فرمانے خُذْ مَا آتَيْتُكَ خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ عزیزان دی وقار اس اگلی آیت اللہ دے نبی فرمانے الحمدللہ الذی وہب لی علی اسماعیل و اسحاق۔ قرآن دیا آیتاں دا ایک مفہوم پیش کر دینا۔ اللہ فرما دے جدوں میں فضل کراں میرا شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کر دینے کہ جدوں بندے تے فضل ہوئے تے بندہ اللہ دا شکر ادا کر۔ ہاں جی بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، اللہ تو برکت دے، تقریر خلل نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ پسند کر دیں کہ بندہ اللہ دا شکر ادا کرے۔ اور ایک بات یاد رکھو، بندیاں دا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ دا بھی کرنا چاہیے۔ جڑا بندہ تواڈے تے مہربانی کرے، او دا بھی شکر ادا کریا کرو۔ وہ بندہ بڑا گندا ہوندا ہے جڑا بندیاں دا شکر ادا نہ کرے۔ اچھا کچھ بندے بڑے عجیب نیچر دے ہوتے ہیں، وہ آناڑ ہون تو کدے شہر کٹھے ہو بھی ہے یا کسی سفر ہے تو انہوں نے کھانا چکھوائیے تو یار نال ہے چلو انہوں کھانا کھوائے چنگا بھلا کھانا کھا کے تو شکریہ نہیں ادا کر دے۔ وہاں دے نے سنا بھائی آج دیکھو شکیا کہ نہیں شکیا؟ خدا دیا بندیا تو کڈا نیگیٹو مائنڈ دے، تو شکر نہیں ادا کرتا کہ بلی چنگا یار اس میں کھانا کھوایا تو دا شکریہ۔ وہاں دے سنا بھی کٹا چویا کہ نہیں چویا؟ کیسے بدے نے یار ہے اور کی انہاں دا مائنڈ سیٹ بنیا ہے؟ بندے دے پتراں والی سوچ آنی ہی نہیں دماغ۔ یقین فرما میں حیران ہو جانا انہاں بنیا ہے کہ یہ ڈنگراں چراندے نہیں یا بندیاں چراندے نہیں۔ بھائیا اگر کوئی تیرا سجن یار تینوں کھانا کھواندا ہے تو دا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتا؟ دل تو ممنون کیوں نہیں ہوتا؟
یار تیری مہربانی ہے کرما والا بندہ ہے نو بھی زبانی آکھنا تے منہ چو تے آکھ چا اندروں تے آکھ چا کہ یار بندہ کرما والا ہے کھانا شانا کھوا چا نہیں انہاں کہنا سنا کیسا کھینچے ہے دیکھو بھائی صاحب جان دیو خدا دنا لوگوں دا شکر گزار ہو گیا کرو شکر ایک ایسی کیفیت ہے جڑی بندے نے بھی ٹھنڈ پا چھڑ دی ہے تے جندہ ادا کریے انہوں بھی ٹھنڈ پاؤں گی لیکن نہیں ساڑھے بندے الٹا سوچنا الٹا سوچ چھڑ دو بھائی سوچ سدھی کر لو کم ہوئیے سوچ سدھی رکھو بس اللہ راضی ہو جائے عزیزو تو شکریہ ادا کرو اے جملہ غور نہ سننا اللہ دا بھی شکریہ ادا کرو اللہ دی مخلوق دا شکریہ ادا کرو سب تو زیادہ اپنی ماں تے اپنے باپ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر وہ بندے دا پتر ہوئے تے اپنے ماں پہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایسی کیا ہے تے نسان کتھے لے آئے میں بڑا حیران ہوں نا یقین کرو میں او بندے ویکھیں جنہ اپنی ساری زندگی لا کے نا دن رات ایک کر کے نہ چنگا کھادا تے نہ چنگا ہڈایا تے نہ چنگا پایا اپنے بچیاں نے پڑھایا انہاں آستے کچھ بنایا ایٹ دا اینڈ پتر انہاں نے بڑھاپے جا کے آندھیں تُساں ساڑھے آستے کیتا کی بھائی ہوں میرے کولتے ہوں تو میں کان تو پھاد کے آکھاں بجلے جمعے ہیں اس لئے اروڑی تے ساٹھے آوی دا تین پتہ لگنا کیتا کی یہی وجہ ہے دین اس دا جواب کی دیتا ہے دین دا جواب یہ دیتا ہے ایک بندے اپنی ماں نو 7 حجاں کرائیاں حج کلیاں کرنا میں ایک باری دنداں نو پسینہ آ جاندہ ہے ایڈا سوکھا نہیں میں کر کے ویکھیا حج کرنا بھائی صاحب بہت مشکل پروسیس ہے اس مان موڑے آندے با کے 7 حج کرائے تھے جدو 7ویں حج کرا کے ماں ایٹھاں رکھی نا معذور آئی نا والدہ موڑے آندے با کے 7 حجاں کرائیاں کروا کے جدو بیٹھا تو دل اچھ خیال آیا کہ اماں میں آئی تیرا اکلا چھڑی اینج پیشہ ڈون لگی تھی آنکھ لگ گئی خواب آئی کوئی بزرگ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی انہوں نے خواب دے ذریعے سنائی بات کہ بندیا جدو تیرا بچپنا سی نا تے ایک رات ایسی سی سردیاں دی جدو تو بستر گلا کر دیتا سی تے تیری ماں اپنی پشت اس گلی تھان تے رکھ کے تینوں اپنے سینے نال سوا کے گرمی دیتی ہے تین سردی نہیں لگن دیتی اس ایک رات دا آج حق ادا نہیں ہویا تو ساری زندگی دا حق میں ادا کی تھی بیٹھا ہے آپ نو سمجھ آئی سار کے نہ آئی اللہ قرآن فرما دیں حملت ہو امہ وہنن علا وہنن ماں تو اڈی تو انہوں اٹھایا ہے اپنے پیٹچ اور ہر مہینے ان دا بوجھ بدھا گیا ہر مہینے اس مائی دا اس ماں تو اڈی دا بوجھ ساڑیاں سارے ایسی ماں کیوں پیدا ہوئے ہیں جی تو ماں جدو وہ بچے نو پیٹچ دیچ بچہ ہوندہ ہے نا تو اس وقت اس دا وجود اچھ تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی وہ دے جسم اچھ تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی پھر وہ جیڑے کھانے انہوں پسند ہوندے وہ چھڑ دیں دیئے جیڑی ڈاکٹر آندہ ہے وہ کھان دی پھر انہوں زخم ہو جائے نا کدی تو وہ اینٹی بائیٹک نہیں کھان دی کیونکہ وہ دے نال جو بچہ ہے اس دی گروتھ پرابلم ہو سکتی ہے اینٹی بائیٹک نہ کھائے اللہ ان ماں اپنے کھانے پینے دی قربانی دیں دی پھر جس وقت بچہ پیدا ہوندہ ہے حملت ہو امہ قرآن قرآن اللہ فرماندہ ہے بڑی تکلیف نال تیری ماں تینوں جڑے ہیں پھر تین اٹھایا بڑے تکلیف نالے پھر تین جنیاں بڑی تکلیف نالے اللہ عورت نو حج دا ثواب دیندہ ہے جڑی ایک باری ان درد ہوندی ہے بچہ پیدا کرنا سرکار مدینہ فرماندے ہیں اللہ اس عورت نو حج جتنا ثواب دیندہ ہے انہاں تے مالک دیندہ ہے بھائیا ساڑھے کھڑ کی یہ جڑا اسی دے سکنے ہیں عزیزان من جڑے بچے بیٹھے ہو فقیر دی گل سنے آجے حضرت ویسے کرنی اپنی ماں کڑ گئے نے فرماندے نے اماں جی اجازت میں تے مدینے جانا ہے سرکار نال پیار کر دیا ہے نا سرکار نال محبت کر دیا ہے حضرت ویسے کرنی تھے جے ویکھیا کوئی نہ حضرت ویسے نے حضور دی زیارت نہیں کیتی نہیں
لیکن اس ویلے حضور ظاہر نایاب سن، زیارت ہو سکتی آئی، ماں کو اجازت منگی ہے، ماں دیاں اکھاں کوئی نہیں، حضرت اویس صبح اٹھ دیا ہے، پنڈ والےاں دے اٹھ لے جاندے ہیں، پنڈ والےاں دے باہر چران واسطے جنگل اتنے لے جانے، اٹھ چھڑ دینے تے آپ نیت کر لینی نماز دی تے نفل پڑھن لگ تے ہن مالک بھی اٹھن نوں ہدایت دیندا، اور میرا بندہ میرے نال گلاں پیا کردا ہے، تسی ہن دور نہ جاویا ہے، اٹھا سارا دن چرنا، شامی آپ نے لے کے آنا تے لیا کے اٹھ جنہ جنہ دے آئے انہاں دینے، انہاں مزدوری دینی، اٹھ جی چرائی آنا دوانی جو مزدوری اس دورے چھائی وہ نہ دینی، انہاں او دے نال کھانا خریدنا، کھانا خرید کے او دے چو پہلا اپنی مان کھوانا تے پھر آپ کھانا تے جیڑا بچ جانا او ونڈ چھڑنا تے راتی پھر عبادت میں شروع ہو جانا، دن روزہ بھی رکھنا تے اٹھ بھی چرانے، اے انہاں دی زندگی آئی تے ماں فرمایا پتر جے تو ٹر گیوں مدینے تے میری خدمت کون کر سی، میں تینوں اجازت نہیں دینی، حضرت اویس کرنی ماں دی اجازت نہیں ملی تو مدینے نہیں گئے۔ ہن اج کل تے ماں پیو فیس بک تو پتہ لگتا ہے منڈا کدے ٹر گیا، کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، جی پوچھئے بھی فون کر کے نا باقی دے تو آدھے نا اتھے ہی ہیں، لو اتھے دا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، وہ کتھے کوئی اتھے نہیں، اب فیس بک انہاں دی دا پتہ لگتا ہے، وہ ہو منڈا دا کدہ ہی لگا ہوا ہے۔ انہاں مدینے جانا تو پوچھ دے اماں جی اجازت دے میں تے جاواں، تو جانا بھی پیر خانے دے، عزیزان محترم ماں اجازت نہیں دیتی، حضرت اویس مدینے نہیں گئے، بس منہ مدینے حل کر دینے اور فرما دینے دیس عرب دیے ٹھنڈیے وائے کدی شاد کریں دل میرا لے پیغام وصل دایا میں تے ہووے دل دا دور ہنیرا ہر دم تانگ جنہ دی سالوں تے کدی میں والپاون پھیرا خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا ڈے خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا عزیزہ نے من حضرت اویس کرنی ہوا دے ذریعے پیغام دین دے آئے نسیمہ جانبے بتہا گزر کن زی آبالم محمد را خبر کن، اے ہوا چلن آلی جے حضور کو لنگے تو میری خبر پہنچائیں، سرکار بیٹھے تے ہوا یمن آلے پاس آئی نا تو نبی پاک سرکار فرماندے انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا جڑی یمن آلے پاس ہوا ہوں دیئے دے وچ عشق رلیا ہویا یا رسول اللہ یمن اچ کون ہوندے نے، میرے نبی فرماندے نے یمن اچ ایک ایسا عاشق ہے جڑا ساڈے نال عشق کردا ہے مگر ساڈے کول حاضر نہیں ہوندا، یا رسول اللہ جو ایڈا عاشق ہے تے پھر آوندا کیوں نہیں؟ پلیز اس جملے نے غور نال سنو،
میرے نبی فرما دینے او دی ماں نبی لائے اپنی ماں دی خدمت حاضر ہوندے ماں اجازت نہیں دین دی اس واسطے مدینے حاضر نہیں ہوندا یہ ایک مطلب تے ہویا نا جو تسا سن لیا ہے لیکن اندے وچ ایک خفیہ مطلب یہ بھی ہے با عاشق جتھے بھی ہون خبر حضور نو ہوندی ہے با فلانے پنڈ ساڈا ایک عاشق رہندا ہے ساڈے نال دا محبت دا تعلق ہے خبر سائیاں نو ہے یہ نہ کرو پتہ نہیں انہاں نو پتہ ہے کہ کوئی نہ پتہ نہیں سائیاں خبر بھی ہے کہ نہ خبر سائیاں نو ہے الحمدللہ رب العالمین اے ایمان عقیدہ رکھیا کرو جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبر رکھ دے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ بیٹھے نے مدینے وچ ہر کی دی خبر رکھ دے سننے لائق جملہ ہے جو شفا شریف میں قاضی اعزاز نے لکھا ہے قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا ہے مولا علی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا علی بعثت سے پہلے جو پتھر یعنی جب میں مکے ہوتا تھا تو جو پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا میں آج بھی اسے جانتا ہوں تو آپ یہ نوٹ فرما لینا کہ اگر پتھر پڑے تو حضور اس کو جانتے ہیں جو امتی پڑے گا بھلا حضور اسے نہیں جانتے ہوں گے خبر تے حضور رکھ دینا جی نبی دا مطلب ہی ہوتا ہے خبراں رکھن والا تے خبراں دین والا اب یاد فرما لو میں کیا کہ نبی دا معنی ہے خبر رکھن والا تے خبر دین والا توجہ ہے بعد بندے وہ سوچ سکتے ہیں نبی دا معنی خبر دین والا تے ہوندا ہے رکھن والا کیوں تے بھیا جی نو آپ پہلا خبر ہوئی نہ ہوے اوگاں دے کیویں سکدا ہے دیندا ہے ہی او جن پہلا آپ خبر ہوئی ہوے عزیزان من میرے سنگیو میرے عزیزو صحابہ عرض کرنے سونیا دعا چا کرو پھر آ جائے عزیزان دی وقار دعا منگیے سائیں منظور فرما لیں دینے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا پیر نصیران دن نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بندہ دعا ٹڈو منگے اندروں دعا کرے کدی منظوری ہو ہی جان دیئے پاک حالت ہے سنتا پہ ہیں جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جدے دل وچ ارمان ہوئے جدے دل وچ سکھ ہوئے میں سائیاں کو جانا ہے انہوں نے کدی سائیں ساتھی لیں گے اور سید شبیر شاہ جی ہوری فرمان دیا بجڑے سکھ رکھنا باسی مدینہ ویکھنا جے نہ سائیں سدن تے جدوں مرن لگن ادو سائیں کول ضرور آندے نے بھئی دی آرزو آئی پوری کر چھڑی
سائیں سکھ رکھیا کرو نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بس دعا کریا کرو اے سبزے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت حضرات اپنے موضوع تے رہنا ہے گل ذہن وچ پانی سرکار دعا کرو دی حاضری ہو جائے جدو سائیاں دی نظر ہوئے مڑ منظوری ہوندی ہے منگتے تے رو دی آئے لیکن اج جدو سرکار کو اجازت لئیے کرم پچھو ہوئے آئے اممہ کو اجازت لئیے اممہ فرماندیاں نے پتر ویس اجازت دینیاں پر شرط ہی کوئے اتھے رکنا نہیں واپس فوراً ہونا ہے دل میں چاہ چڑھ گیا اممہ شکر اجازت تے دیتی ہے نا اس ویلے پھر ویزے ٹکٹنا کوئی نہ ہوندے حضرت اویس نو پتہ چلے اب اممہ اجازت چاہ دیتی ہے تو کتاب وچ لکھیا تھی کہ انہاں پیراں وچ پھر جُتی نہ پائی پیدل مدینہ شریف ہل ٹر پے بس سرکار دے شہر جانا ہے عزیزاں من جدو سرکار دے شہر وال جا رہے میرے وجدان آندہ کتاب اشتے کو نہیں لکھیا ہویا وجدان آندہ مدینہ ہل ٹرے ہونگے تے آندے ہونگے دیش عرب تو صدقے جاوا جتھے سونے تلیاں لائیاں قدم قدم تے سجدے دیواں جتھے بکریاں یار چرائیاں اللہ اکبر تو پیارے سنگیو جس ویلے آپ اتھے پہنچے سرکار دے حجرے شریف دے سامنے گئے پہلا مسجد جو دیکھیا سجے کھبے دیکھیا جب سرکار دی دیدنا نہ ہوئی حجرے شریف دا دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں پوچھیا کہ حضور گھر ہے ماں جی نے ادھر دسیا کہ سرکار گھر نہیں سفر تے گئے ماں دا حکم سی کہ رکنا نہیں واپس ہونا ہے تو دل آکھے بجے تھوڑی دیر کھلو جائیں تو زیارت ہو جائے گی لیکن عزیزو حضرت اویس نے ماں دے حکم دا رتبہ بیان کیتا ہے مدینہ شریف رکے نہیں در و دیوار تے مسجد دی زیارت کر کے واپس آ گئے میں ماں دے حکم دے خلاف نہیں چل سکتا کرما والے پتر ہوئی ہوندے جڑے اپنے ماں باپ دے حکمہ دی تعمیل کر دیں کرما والے ماں پیو بھی ہوئی ہوندے نے جڑے اپنے پتران وہ حکم نہیں دیندے جڑے انہاں تو نام نہیں دے ہوں سان چاہیے ایسی حکم ہی انہیں کو دے بھی ہے جڑے وہ مان لیں وہ حکم دین تو گریز کریے جڑا انہاں تو منیوے نہ یہ دی وجہ تو ساڑھے پتر دوزخ جان سان حکم دین لگے سوچنا چاہیے نہ منیتا تے جہنم میں جانا سے جہنم تو بچاواں موڑ بھی اولاد ہے اس واسطے حکم دین دا طریقہ بھی یہی ہے او دیا کرو جڑا مان لین ایڈے ڈاڈے ماں پیو نہیں بڑھنا چاہیے اپنا انہاں نال رویہ پلائٹ رکھیا کرو نرم رکھیا کرو چنگے ہوئے تے چنگے مرنا نے ان ماں پیو دا فرض ہے کہ وہ دسیا کرنا ڈنگا راہ تے سیدھا راہ جتنا نالج علم اللہ انہاں نے دیتا ہوئے وہ اپنے بچیاں دسیا کر
اپنے تجربات انہاں نال شیئر کریا کر، آ غلط راہ آئی، آ صحیح راہ آئی، اگوں مڑ جویں انہاں دی مرضی ہوئی، جے کھوہ وچ ڈگے تے اے تے نانا آکھن وسن دسیا کسے نہ باگے کھوہ اتنا بڑا ہوندا ہے۔ رسے بن کے پتران بنن دی تے کھلارن دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی، وہ نہیں بجدے ہوندے، خرابی ہوندی۔ کھلا چھڑ کے دس چھڑوا غلط راہ تے آ صحیح آ، اللہ ہو کے جو اس بندیاں نے آزاد کیتا ہے تے آکھے آ غلط راہ تے آ صحیح آ، تو اس آکھے جیڑا دل نہیں کر۔ تو ابے نوں یہ نہیں رکھنا چاہیے با ہے آزاد پر آ غلط یا صحیح ہے۔ میری گل دی سمجھ آئیے کہ ساڈا اللہ بندیاں تے حق اللہ تو زیادہ تے نہیں، اس اللہ ہو کے صرف دسیا آ غلط آ صحیح آ، اگو جی میں تیری مرضی میرا پسند ہے ویس رات جڑا جنت ال جاتا بندہ دوزخ ال ٹوٹتا ہے تو آندا ٹوٹ ماں پیو آسی ساڈا حق بنتا ہے دسنا آ سیدھا راہ ہے پتر آ ڈنگا راہ، جتنی کو شدت کر سکنے ہیں انہی کو کر لو، ایسی نہ کرو بھئی اولاد ساڈے خوف زدہ ہو کے ویسے بھاگ جائے، چنگے نکلے تو چنگے کر لی سن، نہ نکلے تو موج لی سن۔ بندہ اپنے آپ کو مطمئن کرے، پترا دیاں مطمئن کرن دی ضرورت نہیں، انہوں دسنا چاہیے اما ابا غفلت نہ کرن، انہوں ہر برے بات تو ہر غلط بات تو ٹوکنا چاہیے، آ غلط آ غلط آ غلط آ غلط۔ ہلکی پھلکی شدت بھی کر سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار دی شریعت اجازت دین دی، تشدد دی اجازت نہیں، اتنا تشدد نہ کرو کہ اڑ جان تو اڈے تو، تربیت کرو، سکھاؤ، وقت دیو، اچھے بنن گے، انسان دے بچے نے بندہ سکھانا چاہے تو کتے دیاں بچیاں جو سکھا لیں گا، کتے سیکھے نا ویکھے تو بندہ کیوں نہیں سکھنا؟ توجہ دی ضرورت ہوندی ہے، محنت دی ضرورت ہوندی ہے۔ میں تجربات کا دس رہا تو انہوں صرف نہیں آندے رہا کرو آ غلط ہی بیٹا اے نہیں کرو، اے غلط ہے، اے غلط ہے، اے غلط ہے، بس تھوڑا جا لہجہ سخت کر کے دس لو، کدی ہلکی ضرب بھی دے سکتے ہو، زیادہ منہ تو نہیں مارنا چاہیے کسی نے، حضور نے منع فرمایا چہرے تے مت مارو، ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کر لو، اینی بڑی ہوندی ہے بندے دے پتر ہون تے سکھ جاندے ہیں۔ ہاں تو عزیز اور ساتھیو، اولاد دی تربیت کرنا ماں باپ واسطے ضروری ہے۔ میں نہیں دیکھیا کہ رسول اللہ نے اپنے بچیاں نوں ماریا ہوئے، نعوذ باللہ، پیار کرن دی حدیثاں موجود عزیزان من حضرت اویس واپس آ گئے نے اور ساری دنیا دی اولاد نو دس گئے نے ماں باپ دے حکم دی اہمیت وے، مدینے نہ رکن دا حکم دین تے پتر نو نہیں رکنا چاہیے دا۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیا وچ وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو پاویں لال ہون کاڑے۔ حضرت اویس دی حضور نال ملاقات نہیں ہو سکی، بعد وچ مولا علی نال ملاقات ہوئی اور انہاں پھر بیعت مولا علی دی کیتی، حضرت علی دی بیعت کر کے انہاں دی بیعت میں شامل ہوئے، مگر نبی پاک دی ڈائریکٹ ملاقات انہاں دی نہیں ہوئی، اس واسطے صحابہ شمار نہیں ہوندے، تابعین میں شمار ہوندے۔ اللہ کریم آپ سب سنگیاں دی میری حاضری قبول فرمائے۔